السلام علیکم. جہانزیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے. پاکستان کی عدالتی تاریخ میں بہت کم ایسے واقعات ہم نے دیکھے ہیں جہاں پہ بے فضول مقدمہ بازی یا نظام انصاف میں رخنا ڈالنے کی بنیاد کے اوپر اپنے ہی کسی جج کے خلاف سپریم کورٹ نے کوئی آرڈر دیا ہو، اور نہ صرف آرڈر دیا ہو بلکہ اس کے خلاف جرمانہ بھی اس کو عائد کیا ہو. جی ہاں، یہ معاملہ ہے جس میں سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے ایک اپنے چیف جسٹس کو جرمانہ عائد کیا ہے. سابق چیف جسٹس جواد اس خواجہ نے سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں ایک درخواست دائر کی تھی جس کے اوپر 20,000 روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا ہے. یہ جرمانہ عائد کیوں کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ فیکٹس بھی بیان کیے گئے ہیں کہ کس طرح سے نظام انصاف میں رکھنا یا رکاوٹ ڈالنے کی ماضی میں بھی کوشش کی جاتی رہی ہے. وہ اس آرڈر سے بالکل واضح طور کے اوپر اس کی جھلک ہمیں نظر آ رہی ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم پر پہلے سماعت کرنے کی درخواست یا استدعا بھی سپریم کورٹ کے اس آئینی بینچ نے مسترد کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آئینی بینچ کی جانب سے اب باقاعدہ عدالتی آرڈرز جاری ہونا شروع ہو گئے ہیں. یہ اچھی بات ہے. اس کے اوپر کچھ ویڈیوز میں بھی اس بات پہ رائے کا اظہار کرتا رہا ہوں کہ آئینی بینچ کو عدالتی آرڈرز جاری کرنے چاہیے تاکہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد نئی جورسپروڈنس یا نئے اصول جو ہیں وہ طے ہوں. اب آپ کو بتاتے ہیں کہ سابق چیف جسٹس کو جرمانہ کیوں ہوا. فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے حوالے سے انٹرا کورٹ اپیلوں کے اوپر سماعت چل رہی تھی. جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ اس کیس پر جب سماعت کر رہا تھا تو اسی دوران سابق چیف جسٹس جواد اس خواجہ کے وکیل ایک نئی درخواست لے کے آئے. اس درخواست میں موقف یہ اختیار کیا گیا کہ 26ویں ترمیم پر فیصلے تک ملٹری کورٹس کیس پر سماعت مؤخر کی جائے، یعنی پروسیڈنگ روک دی جائے. جب اس درخواست کے اوپر پروسیڈنگ شروع ہوئی، جب یہ درخواست ٹیک اپ ہوئی تو آئینی بینچ نے ایک سوال پوچھا. وہ سوال یہ تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم اور ملٹری کورٹس کا آپس میں کیا نیکسز ہے، یعنی آپس میں تعلق کیا ہے ان دونوں معاملات کا. تو اس پہ سابق چیف جسٹس جواد اس خواجہ کے وکیل نے یہ جواب دیا کہ 26ویں ترمیم کے تحت ہی آئینی بینچ تشکیل دیا گیا ہے. وکیل نے کہا کہ اگر ملٹری کورٹس کیس پر فیصلہ پہلے آ گیا اور بعد میں 26ویں آئینی ترمیم کالعدم قرار دے دی گئی تو ملٹری کورٹس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ بے وقت ہو جائے گا، یا وہ فیصلہ ہی ختم ہو جائے گا یا بے اثر ہو جائے گا. آئینی بینچ نے اس دلیل کے اوپر جواب دیا ہے ریٹن، اور آرڈر جو جاری ہوا ہے اس میں آئینی بینچ نے کہا کہ ہم اس طرز کی دلیل ایک وکیل سے سن کر حیران رہ گئے کہ اگر کوئی قانون سازی آئین سے متصادم ہے یا کوئی ترمیم جو آئین کی کوئی شق جو آئین سے متصادم ہے اگر اس کو قرار دے بھی دیا جائے تب بھی جو اس ترمیم کے تحت دیے گئے فیصلے ہوتے ہیں ان کو پروٹیکشن حاصل ہوتی ہے، یعنی وہ فیصلے محفوظ ہوتے ہیں، وہ تحفظ ان کو حاصل ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اس کی تناظر میں دیے گئے فیصلے بھی اڑا دیے جائیں. اور پھر سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ موجودہ سپریم کورٹ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت کام کر رہی ہے. 26ویں آئینی ترمیم سے قبل بھی اب کورٹ یہاں پہ ملٹری کورٹس کیس کی پروسیڈنگ میں رکھنا ڈالنے کے جو فیکٹس ہیں وہ بیان کیے ہیں اس آرڈر میں. آئینی بینچ نے اپنے اس تحریری آرڈر میں یہ کہا ہے کہ 26ویں ترمیم سے قبل بھی 7 رکنی بینچ ہی ملٹری کورٹس کیس سنتا رہا. اس سے پہلے یہ 6 رکنی تھا، اور 6 رکنی کیوں تھا اس کے اوپر بھی اعتراض اس وقت آیا تھا کہ ایف بی علی کیس جو ہے اس کے تناظر میں یہ کم از کم 7 رکنی بینچ ہونا چاہیے. تو یہ ان جو فریقین ہیں جیسے اعتزاز احسن ہیں، لطیف کھوسا ہیں، ایڈوکیٹ فیصل صدیقی ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، تو یہی وہ وکیل تھے جن کی یہ اعتراض تھا جی کہ 7 رکنی بینچ بنائے، پھر 7 رکنی بینچ بنا اور اس نے پروسیڈنگ کی. آئینی بینچ نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ بھی دیکھا گیا کہ فریقین پہلے بھی
عدالتی کارروائی میں رکاوٹ ڈالتے رہے ہیں۔ بینچ پر اعتراض کیا گیا۔ جب 7 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا اس پر پھر اعتماد کا اظہار کیا گیا۔ پھر فریقین کی طرف سے درخواست گزاروں کے جو وکیل ہیں انہوں نے مقدمہ وکیل مقرر کرنے کے اوپر اعتراض کیا۔ آپ کو یاد ہوگا خواجہ حارث جب وزارت دفاع کے وکیل بنے تو اس کے اوپر اعتراض کیا گیا کہ ایک پرائیویٹ کونسل جو ہے وہ اس کو وکیل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل ہیئرنگ ہوئی اور پھر کورٹ نے یہ بھی کہا جی کہ یہ خواجہ حارث صاحب جو ہیں وہ ایز اے وکیل جو ہے وہ اس کے اوپر وہ ان کو ایز اے وکیل کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد براہ راست عدالتی کارروائی دکھانے کی درخواست دائر کی گئی۔ اس کے اوپر بھی یہ درخواست تھی جی کہ لائیو سٹریمنگ کی جائے ملٹری کورٹس کیس کی۔ اس پہ ہیئرنگ ہوئی اور پھر جب ابھی اس پہ فیصلہ ہونا تھا کہ کیا لائیو سٹریمنگ ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن پھر خود ہی حیران کن طور کے اوپر درخواست دائر کرنے والوں نے یہ ایڈوکیٹ فیصل صدیقی جو باقی وکلاء تھے انہوں نے درخواست واپس لے لی ملٹری کورٹس کیس میں۔ پھر اس کے بعد 26ویں ترمیم پر فیصلے تک کارروائی روکنے کی درخواست کا مقصد عدالتی کارروائی میں تاخیر کرنا ہے، یعنی کورٹ پروسیڈنگ کو ڈیلے کرنا مقصد تھا۔ اس لیے آئینی بینچ نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ درخواست جو ہے یہ بونافائیڈی کے ساتھ نہیں دائر کی گئی، یعنی یہ نیک نیتی کے ساتھ یہ درخواست آئینی بینچ میں نہیں دائر کی گئی۔ اس بات کا بھی خیال نہیں کیا گیا کہ یہ ان ملزمان کے حقوق کا معاملہ ہے جو 1.5 سال سے قید میں ہیں۔ یہ وہی ملزمان جن کے اوپر ملٹری کورٹس میں ٹرائل چلانے کا فیصلہ ہوا اور 1.5 سال سے حراست میں ہیں۔ آئینی بینچ نے آگے چل کے سابق چیف جسٹس جواد احمد خواجہ کی اس درخواست کو کہا ہے کہ یہ ایک فریولس درخواست، یعنی یہ بے بنیاد یا من گھڑت درخواست ہے، اس لیے 20,000 روپے کا اس کے اوپر جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ اور جرمانہ عائد کرتے ہوئے اس درخواست کو سپریم کورٹ کے 7 رکنی آئینی بینچ نے نہ صرف خارج کیا ہے بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ جو 26ویں ترمیم کیس ہے یا جو درخواستیں ہیں ان کا جب ٹائم آئے گا وہ اسی وقت ہی سماعت کے لیے مقرر ہوں گی۔ اور اس حوالے سے آئینی بینچ واضح کر چکا ہے کہ جنوری کے وسط میں ہم 26ویں آئینی ترمیم کو سماعت کے لیے مقرر کرنے جا رہے ہیں۔ اور جرمانہ عائد کر کے آئینی بینچ نے یہ بھی پیغام دیا ہے کہ اس طرح کی بے بنیاد درخواستیں اگر دائر کی جائیں گی تو پھر جرمانے ہوں گے۔ پہلے جو عام شہری ہیں ان کو جرمانے ہوتے رہے ہیں، تو ان کا بھی مقصد یہی تھا کہ جو بے بنیاد مقدمہ بازی عدالت کا وقت ضائع کرنے کے اوپر اس وقت جرمانے ہوئے، لیکن اب اپنے ہی ایک سابق چیف جسٹس کو آئینی بینچ نے جرمانہ عائد کیا ہے ایک بے بنیاد درخواست دائر کرنے پر، تو اس سے یہ پیغام بالکل واضح ہے کہ ہمارے لیے چاہے وہ ہمارا سابق چیف جسٹس ہی کیوں نہ ہو، اگر بے بنیاد درخواست دائر کی جائے گی تو پھر نہ صرف وہ درخواست خارج ہوگی بلکہ اس کے اوپر جرمانے بھی عائد ہوں گے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔